بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، حب علی، حب علی، بغض علی، بغض علی، صلوات پر محمد و آل محمد۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم رجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا۔ اس طرف جو ہے، اس رخ پر قبلہ ہے، اور جب میں اپنے زمانے کے امام کا لقب خاص ذکر کروں گا تو آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو کے قبلہ رخ ہو کے 3 دفعہ ہدیہ صلوات اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں پیش فرمائیں۔ خصوصاً علی الثانی عشر الذی بیمنہ رزق الورا وبوجودہ ثبتت الارض والسماء الحجۃ ابن الحسن القائم علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، خصوصاً على الجبت والطاغوت واللات والعزى۔ أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اراد اللہ به الخیر قذف فی قلبه محبت الحسین علیہ السلام۔ صلوات۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ خداوند کریم صاحب خانہ، منتظمین اور جتنے بھی مومنین جہاں پہ تشریف فرما ہے، ان کے جو مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، خداوند کریم سب کی مغفرت فرمائے، خداوند کریم ان کے درجات بلند فرمائے، اور خداوند کریم ائمہ معصومین علیہم السلام کے ساتھ ان کو معشور فرمائے۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ اس ذکر کے صدقے میں، اس مجلس کے صدقے میں، ذکر اہل بیت کے صدقے میں، ذکر امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے میں، فضائل و مصائب اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں، خداوند کریم جتنے بھی یہاں پہ مومنین تشریف فرما ہیں، صاحب خانہ، منتظمین مجلس، اور جتنے بھی یہاں پر ماتمدار تشریف لائیں گے، مومنین تشریف لائیں گے، خداوند کریم سے دعا ہے کہ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، خداوند کریم سب کے رزق و روزی میں اضافہ فرمائے۔ جو تنگ دست ہیں خداوند کریم ان کی تنگ دستی کو دور فرمائے، جو بے روزگار ہیں خداوند کریم انہیں روزگار عطا فرمائے۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ جو بے گھر ہیں خداوند کریم ان کو اپنے گھر عطا فرمائے، اور خداوند کریم جو بھی مومن شرعی حاجت رکھتا ہے، صاحب خانہ کی جو بھی شرعی حاجات ہیں، جن حاجات کو مد نظر رکھ کے انہوں نے مجلس کا انعقاد کیا ہے، جس
شرعی حاجات کو مد نظر رکھ کے مومنین تشریف لائیں، خداوند کریم ان سب کی شرعی حاجات کو پورا فرمائے۔ خداوند کریم امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں امام علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات بر محمد علیہ۔ استقبال محرم کی یہ مجلس ہے، گزشتہ کئی اشروں سے، سالوں سے یہ مجلس جو ہے اس کا انعقاد اسی جگہ پر ہو رہا ہے، اور گزشتہ کچھ سالوں سے بندہ حقیر کو یہ شرف اور سعادت حاصل ہے کہ بندہ حقیر جو ہے آپ کے سامنے اپنے ناقص عرائض کو عرض کرتا ہے۔ آپ کا زیادہ وقت بھی نہیں لینا، بس مختصر وقت میں جیسے ہی ہماری پہلا ماتمی دستہ جو ہے برآمدگی کے تشریف لائے گا اور مجھے سگنل دیے جائیں گے تو میں آپ کی زحمتوں کو ختم کر دوں گا۔ اب یہ اس بات پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ ماتمی دستہ جو ہے وہ کب آتا ہے۔ اگر صبح تک نہ آیا تو بندہ حقیر بھی صبح تک بیٹھا ہے اور آپ جو ہے آپ کے صبر کا امتحان اور آزمائش جو ہے وہ لے گا۔ بہرحال جتنا آپ دعا کریں کہ جلدی ماتمی دستہ آ جائے تو بندہ حقیر بھی آپ کی زحمتوں کو تمام کر دے گا۔ صلوات بر محمد علیہ۔ استقبال محرم کی مجلس ہے، اس کی مناسبت سے ایک حدیث جو ہے جو حضرت امام صادق علیہ السلام نے امام علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے اس کو نقل کرتے ہوئے، یعنی امام صادق علیہ السلام نے سلسلہ سند جو ہے اس کا اپنے آباء و اجداد کے ذریعے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا ہے۔ صلوات بر محمد علیہ۔ حدیث کی سند علمی اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے، علم حدیث کے اعتبار سے کامل ہے کہ امام علیہ السلام سے سلسلہ سند جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں من اراد اللہ بالخیر، جس کو ذات پروردگار جو ہے کسی سے خیر کا ارادہ کرے، کسی کو خیر پہنچانا چاہے، کسی کو بھلائی پہنچانا چاہے تو ذات پروردگار اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ جس سے بھی اللہ تعالیٰ نے خیر کا ارادہ کرنا ہو تو خداوند کریم اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ اور اس سے آگے حدیث ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ جس کے ساتھ خداوند کریم خیر کا ارادہ کرتا ہے تو ایک تو اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت کو ڈال دیتا ہے، اور دوسرا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی حب کو اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ بس جہاں پر بھی ہر انسان خیر کا طالب ہے، ہر انسان خیر کو چاہتا ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو چاہتا ہو کہ میں شر کہتے ہیں بری چیز کو، برائی کو، بری چیز کو، انسان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آئے، بیماری آ جائے، آسیب آ جائے، انسان کے ساتھ کوئی مشکل پیش آ جائے، بیماری ہو جائے، کوئی انسان کو مریضی آ جائے، کوئی انسان کے لیے کوئی ایسی آفت آ جائے تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے ان کا مصداق جو ہے کسی نہ کسی صورت میں شر کے اندر موجود ہے۔ تو دنیا میں کوئی ایسا شخص جو عقل رکھتا ہو وہ یہ نہیں چاہتا کہ مجھے خداوند کریم کی طرف سے شر حاصل ہو، بلکہ ہر انسان کی اس دنیا کے اندر آج 8 ارب سے کے نزدیک تقریباً انسان موجود ہیں، تو ان 8 ارب انسان ان کا کوئی بھی دین ہو، کوئی بھی مذہب ہو، کسی بھی خطے کے رہنے والے ہوں، کسی بھی ملک کے رہنے والے ہوں، کسی بھی زبان کے بولنے والے ہوں، ان تمام انسانوں کے درمیان انسانوں کے نزدیک جو ہے ہر انسان جو ہے وہ طالب خیر ہے۔ خیر یعنی بلائی، خیر یعنی نیکی، کون سی بلائی اور کون سی نیکی جو خداوند کریم کی طرف سے انسان کو عطا ہوتی ہے۔ ذات پروردگار کی طرف سے انسان کو فقط نیکی، بلائی اور خیر ہی حاصل ہوتی ہے۔ تو انسان جو خیر کا طالب ہے، خیر کی توقع رکھتا ہے، خیر کے پیچھے ہے، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرنا چاہے تو اس کے دل میں امام حسین کی محبت کو رکھتا ہے۔ اگر کوئی طالب خیر ہے، اہل خیر ہے، تو اس کی علامت یہ ہے کہ امام حسین سے محبت کرے گا۔
اور حدیث کا آگے جملہ یہ ہے کہ جب خداوند کریم کسی سے شر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کا بغض ڈال دیتا ہے. اور جب بھی امام علیہ السلام فرماتے ہیں خداوند کریم کسی سے شر کا ارادہ کرے، ذات پروردگار شر کا ارادہ نہیں کرتی ہے. اب یہ الفاظ کی گنجائش نہیں ہے، انسان خود اپنے لیے جو ہے وہ شر کا ارادہ کرتے ہیں، شر کے طالب ہوتے ہیں، تو کیوں الفاظ کی گنجائش نہیں ہے. اب یہاں پہ وہ کلامی اور کیا کہتے ہیں وہ ابحاث کو میں نہیں لے کے آتا کیونکہ وقت ہمارا نہیں ہے. ذات پروردگار کسی سے شر کا ارادہ نہیں کرتی ہے، یہ انسان ہیں کہ جو اسباب شر کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. اب جب وہ اسباب شر کو اپنی طرف کھینچتے ہیں تو ذات پروردگار یہ کہتی ہے کہ شر کا تو نے طالب ہے، شر کو تو نے چاہا ہے، وہ اسباب جو شر کے ہیں تو نے انجام دیے ہیں، تو پر شر کو لے لے. لہذا کبھی بھی ذات پروردگار شر کا ارادہ نہیں کرتی، کلامی اعتبار سے، عقیدتی اعتبار سے، عدل کے اعتبار سے، توحید کے اعتبار سے. یہ میں آپ کو واضح کر دی تاکہ کسی ذہن میں یہ کوئی غلط فہمی نہ رہے. تو اس بنیاد کے مطابق امام علیہ السلام فرماتے ہیں ذات پروردگار اگر کسی سے شر کا ارادہ کرتی ہے تو اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کا بغض ڈال دیتی ہے، اور اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا بغض ڈال دیتی ہے. امام علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کا سن مبارک جو ہے بہت تھوڑا تھا. ابھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 2، 3 یا 4 ہجری میں امام علیہ السلام جو ہیں بظاہر دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور 11 ہجری میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی ہے. رسول خدا اس دنیا سے جو ہے وہ تشریف لے کے گئے ہیں. تو لہٰذا حیات مبارک میں امام حسن علیہ السلام کا اور امام حسین علیہ السلام کا سن مبارک جو ہے ظاہری طور پر جو ہے وہ کم ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ اتنے میں امام حسین علیہ السلام تشریف لائے. جیسے ہی امام حسین علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علیہ السلام کی طرف دیکھا ہے، امام حسین کو دیکھا ہے، اور امام کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں السلام علیک یا زین السماوات والارض، اے زمین و آسمان کی زینت تجھ پر سلام ہو. یہاں پہ کہا کہ آسمانوں کی اور زمینوں کی زینت، یعنی یہ نہیں کہا زمین کی زینت اور آسمان کی، زمینوں کی اور آسمانوں کی زینت. جس چیز کے اوپر زمین کا اطلاق ہوتا ہے، زمین کے جتنے طبقات ہیں، زمین کے جتنے قرات ہیں، اور جتنے بھی آسمان موجود ہیں، ان تمام کی زینت امام حسین ہے. اب سامنے جو ہے ایک صحابی بیٹھے تھے، ابی ابن کعب نام ہے، اور یہ غالباً ان کا تعلق پہلے یہودیت سے تھا، اور یہودیت کو چھوڑ کے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. اور یہ اپنے اس یہودیت کے اندر جو ہے احبار میں سے تھے. احبار یعنی علماء یہود میں سے ان کا تعلق تھا. یعنی سامنے بیٹھا ہوا شخص بھی جو ہے وہ معمولی شخص نہیں تھا، اہل کتاب تھا، اور اہل کتاب میں سے بھی اہل کتاب کا عالم دین تھا. یعنی اس زمانے میں اہل کتاب جو تھا، اہل کتاب کہتے تھے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، ان اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائی جو ہے ان کے اندر ایک بہت بڑا عالم تھا. صلوات محمد علیہ. بارہ دیگر صلوات. تو یہ اہل کتاب سے تھے. تو انہوں نے رسول خدا سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے ہوتے ہوئے آپ سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، تمام آسمانی کتابوں میں سے سب سے برتر کتاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کی ہے، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے کون زمین اور آسمان کی زینت ہو سکتا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا رتبہ جو ہے وہ آسمانوں میں اس سے کہیں زیادہ برتر ہے کہ جتنا تم زمین والوں کے درمیان ہے. یعنی امام علیہ السلام کا مقام کہیں زیادہ بلند اور برتر ہے زمین کے نزدیک اور زمین والوں کے نزدیک، اس سے زیادہ ہے کہ جو آسمان اور آسمان والوں کے درمیان ہے. گھبراہٹ تو نہیں ہے؟ صلوات محمد علیہ. بس اس حدیث کو ختم کر کے آپ کی ذہنتوں کو تمام کر دینا ہے، کیونکہ سگنل بھی
آ چکا ہے اور آپ کے صبر کا جو ہے وہ امتحان ختم ہونے والا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، میں یہاں پہ یہ بات مختصر کر کے اپنی بات کو تمام کرتا ہوں، کہ ہم اس کرۂ ارض پر جو رہتے ہیں، زمین ارض جس کا نام ہے، یہ زمین جو ہے اپنے کرات ارض کے اندر سیاروں اور ستاروں کے اندر جو ہے ایک بہت چھوٹا سا جو ہے ایک سیارہ ہے۔ سورج کے مقابلے میں یہاں پہ اگر کوئی علم فلکیات والے یا کوئی سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس زمین سے کروڑوں گنا بڑا جو ہے وہ سورج ہے، اور اس سورج کے اپنا ایک مدار ہے کہ جو اس کے ارد گرد جو ہے وہ سیارے جو ہیں اس کے گرد گردش کرتے ہیں، اور ان کی اپنی اپنی گردش کے کیا ہیں وہ کیا کہتے ہیں مدار موجود ہیں۔ تو یہ سورج اپنے تمام سیاروں کے ساتھ جو ہے ایک بہت بڑے ستارے اور سیارے جو ہیں، یعنی ایسے کائنات کے اندر ستارے موجود ہیں کہ 400 سال بعد جو ہے انسان کی ان کے اوپر نگاہ پڑتی ہے، یعنی ہر 400 سال بعد 200 سال بعد جو ہے وہ نظر آتے ہیں، اور اس کے بعد وہ دوبارہ نظر نہیں آتے، پھر 400 سال جب گزرتے ہیں تو اس کے بعد وہ ستارہ نظر آتا ہے۔ تو آپ یہاں پہ جو ہے میرے سامنے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، سائنس کے اسٹوڈنٹس موجود ہیں، سائنس جاننے والے موجود ہیں، اور یہ جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو نوری سال کے حساب سے اس کی پیمائش اور ناپ کیا جاتا ہے، اور جانتے ہیں کہ ایک نوری سال جو ہے اس کا کتنا فاصلہ ہے، اور پھر اس سے اس ستارے کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں حجم جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ 400 سال بعد جو ایک ستارہ دیکھا جاتا ہے، وہ ستارہ جو ہے اس کو نوری سالوں کے حساب سے آپ پیمائش لائیں تو میرا خیال ہے کیلکولیٹر بھی شاید جواب دے جائے گا۔ تو کرتے کرتے یہ بھی ایک چھوٹا ستارہ ہے، اور کرتے کرتے یہ تمام ستارے سیارے جو ہیں یہ سارے ایک کہکشاں کا حصہ ہے، اور یہ کہکشاں ایک بڑی کہکشاں کا حصہ ہے۔ گھبرا تو نہیں ہے؟ اور یہ سارا کا سارا نظام جو ہے یہ آسمان اول کے نیچے ہے ابھی، اور یہ تمام ستارے سیارے جو ہیں یہ آسمان اول کے نیچے ہیں، اور یہ آسمان اول کے نیچے گویا کہ ایسے ہی ہیں جیسے ایک انگوٹھی جو ہے ایک بہت بڑے بیابان اور بہت بڑے صحرا اور بہت بڑے ریگستان کے اندر ایک انگوٹھی پڑی ہو، اور اس کے بعد آسمان اول ہے۔ میں نے کہا کہ اتنی وسعت ہے آسمان اول کی کہ انسان کے تصور سے بھی بالا تر ہے۔ پھر آسمان دوم جو ہے، آسمان اول اس کے مقابلے میں اتنا ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ انگوٹھی جو ہے ایک بہت بڑے صحرا اور ریگستان کے اندر پڑی ہو، تو وہ انگوٹھی کا جو حجم ہے اس ریگستان صحرا کے اندر آسمان دوم جو ہے پہلے کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے۔ اب اسی طرح تیسرا آسمان سے لے کے 7ویں آسمان تک آپ خود اندازہ کر جائیں کہ ہر آنے والا یا اوپر والا آسمان جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس سے پہلے والا آسمان جو ہے وہ ایک انگوٹھی کے برابر ہے۔ اور کرتے کرتے پھر یہاں پر یہ سلسلہ جو ہے اب 7واں آسمان ہے، اور 7ویں آسمان سے اوپر لو ہے، لو سے اوپر کرسی ہے، کرسی سے اوپر عرش ہے۔ گھبرا تو نہیں ہے؟ تو یہ ابھی میں نے ان کی سب کی تفصیل موجود ہے، کرسی، عرش، لو جو ہے مرحوم علامہ مجلسی نے جو ہے کتاب بہار الانوار کے اندر مفصل ان میں سے ہر ایک کی تعریف کی ہے، اور اس سے متعلق احادیث جو ہے مرحوم علامہ مجلسی نے ذکر کی ہیں۔ ابھی وہ احادیث معراج کو ذکر کروں تو ہر آسمان کے اندر جو عجائبات ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھے ہیں وہ حیران کن ہے، لیکن میں بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ حدیث مکمل کرنی ہے۔ تو یعنی میں نے کہا کہ یہ مراتب جو ہیں، اس مراتب میں جو عرش ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں عرش کے دائیں طرف ذات پروردگار نے یہ لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، یعنی اتنے مراتب کے اوپر جو ہے امام حسین علیہ السلام کا اسم مبارک لکھا ہے۔ اب ابھی یہ امام حسین کا اسم مبارک لکھا ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کی فضیلت یہ ہے کہ اسم امام حسین علیہ السلام تمام ان درجات سے اوپر موجود ہے، جس کا نام اتنا بلند ہے کہ آسمان کے عرش کے اوپر دائیں طرف موجود ہے، تو اس کی اپنا فضیلت کتنی ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، کہ امام حسین علیہ السلام کشتی ہدایت ہیں،
کشتی چراغ ہدایت ہیں اور کشتی نجات ہیں۔ امام حسین علیہ السلام سن 61 ہجری ہے۔ امام حسین علیہ السلام یہ وہ ایام ہے کہ جس ایام میں امام حسین علیہ السلام نے 8 ذی الحج کو 7 یا 8 ذی الحج کو امام علیہ السلام نے عمرے کے اس حج کے احرام کو امام علیہ السلام نے عمرے کے احرام میں تبدیل کیا، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفر جو ہے وہ کربلا کی طرف جو ہے وہ شروع کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو پتہ چلا کہ شام والوں نے، اہل شام نے، یزیدیوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے وہ سرزمین کہ جس سرزمین کے اندر کسی مچھر اور مکھی کو مارنا بھی جرم ہے۔ انسان اس حرم کی جو حدود ہیں، آپ میں سے بہت سے افراد ہیں کہ جنہوں نے عمرے کی سعادت حاصل کی ہے یا حج کی سعادت حاصل کی ہے، تو یہ آپ جانتے ہیں کہ حرم وہ جگہ ہے کہ جس جگہ کے اندر ایک مکھی اور مچھر جو ہے بہت معمولی سی، اس مکھی اور مچھر کو مارنا بھی جو ہے یہ حرام ہے، اس کی جان لینا جو ہے وہ حرام ہے۔ اور انسان جب عمرے کی حالت میں ہو، عمرے کے احرام میں ہوتا ہے یا حج کے احرام میں ہوتا ہے، تو مردوں کے اوپر 22 چیزیں اور خواتین کے اوپر 24 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، اور سب سے دنیا کا امن ترین مقام جو ہے یہ خداوند کریم نے حرم کو قرار دیا ہے۔ اس حرم کے مقام میں کہ جس میں خداوند کریم نے یہ بہت معمولی سی چیز جو ہے اس کو بھی ہلاک کرنے سے، اس کو بھی حتیٰ کہ ہلاک کرنا تو دور ہے، اس کو تنگ کرنے سے ذات پروردگار نے منع کیا ہے۔ ایسی سرزمین میں جس امت جس نبی کا کلمہ پڑھتی ہے اور جس نبی کا کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہوتی ہے، اور جس نبی کا کلمہ پڑھ کے قبلہ کی طرف، کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتی ہے، اس کعبہ کے اندر میں، اس کعبہ کے اندر جو ہے فرزند رسول کو، نواسہ رسول کو، جگر رسول کو جو ہے وہ امن و امان کی جگہ وہاں پر میسر نہیں ہے۔ امام علیہ السلام یہ ایام جو ہے، میں نے عرض کیا کہ امام علیہ السلام ابھی آپ یہاں پر استقبال محرم کی مجلس ہے اور آپ یہاں پر استقبال محرم کے لیے تیار ہوئے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام ان ایام میں جو ہے وہ کربلا کے اندر موجود نہیں تھے۔ امام علیہ السلام جو ہے ریگستانوں میں، امام علیہ السلام صحراؤں میں، امام علیہ السلام ویرانوں میں جو ہے وہ سفر کر رہے تھے، یہاں تک کہ امام علیہ السلام دو محرم کو کربلا پہنچے، اور اس کے بعد میں نے برآمدگی کے لیے مختصر چند جملے مصائب کے پڑھ کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا ہے، یہاں تک کہ 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، اور 7 محرم کو وہ دریا کہ جس کا پانی ہر شخص کے لیے، ہر ذی روح کے لیے حلال تھا، ہر ذی روح جو ہے اس پانی کو پی سکتا تھا، اس پانی سے استفادہ کر سکتا تھا، لیکن وہ کہ جس کی ماں کی مہر میں وہ دریا کا پانی موجود تھا، اس کے بچوں پر وہ پانی حرام کر دیا گیا، اس کے بچوں کو اس پانی سے محروم کر دیا گیا۔ 7 محرم کے دن پانی بند ہوا، اب 10 محرم کا دن ہے، روز عاشور ہے۔ روز عاشور قیام حسینی میں العطش العطش کی صدائیں بلند ہیں، بچے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتے ہیں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جاتے ہیں کہ شاید کسی خیمے کے اندر جو ہے ان کو پانی مل سکے، کوئی 2 گھونٹ پانی ان کو مل سکے۔ علی اصغر کی حالت یہ ہے کہ علی اصغر کے لب جو ہے وہ کھلتے ہیں اور بند ہوتے ہیں، کطائر المذبوح، قاتل کی تعبیریں یہ ہیں کہ علی اصغر کی حالت یہ تھی کہ جیسے ایک پرندے کو ذبح کر دیا جائے اور وہ پرندہ جب پھڑپھڑاتا ہے تو پیاس کی شدت اور تڑپ سے علی اصغر کی یہ حالت تھی۔ بس وہ وقت آ گیا کہ امام حسین علیہ السلام سے آ کے ابو الفضل العباس قمر بنی ہاشم کہ جن کے سہارے پر بیبیاں جو ہے مدینے سے چلی ہیں، آ کے مولا کے سامنے عرض کرتے ہیں، دستبستہ عرض کرتے ہیں کہ مجھے بھی جنگ کی اجازت دیجئے، مجھے بھی قربانی کی اجازت دیجئے۔ تو اس وقت مولا یہ فرماتے ہیں، عباس تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے،
جب تک تو لشکر میں موجود ہے، تیرا علم موجود ہے، علمدار موجود ہے، تو خیام کے اندر بیویاں جو ہیں یہ بھی سکون سے رہتی ہیں، اور دشمن کو بھی پتا ہے، دشمن بھی یہ جانتا ہے کہ علمدار حسین ابھی زندہ ہے۔ جب تک علمدار حسین ابھی زندہ ہے تو کوئی حسین کی طرف سے ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اس وقت مولا ادھر ادھر دیکھ کے کہتے ہیں زبان حال سے کہ مولا وہ کون سا لشکر ہے کہ جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ قاسم بھی شہید ہو چکے، علی اکبر بھی شہید ہو چکے، عائشہ بھی شہید ہو چکے، اقربا بھی شہید ہو چکے ہیں، میں کس لشکر کا سپہ سالار ہوں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس امام علیہ السلام مختصر کرتا ہوں، امام علیہ السلام نے کہا کہ عباس ان بچوں کے لیے پیاس کا انتظام کرو۔ مولا جو ہے انہوں نے مشکیزے کو اٹھایا، علم کو اٹھایا، اور نہر القما کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوئے ہیں۔ اب نہر القما کی طرف روانہ ہو رہے ہیں تو اس وقت مولا یہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہوں گا انا ابن المرتضی، میں فرزند مرتضی ہوں، تو تم جواب میں یہ کہنا انا ابن المصطفیٰ، میں فرزند مصطفیٰ ہوں۔ اس طریقے سے ہمارا ارتباط اور رابطہ رہے گا، اور مجھے پتہ چلتا رہے گا کہ عباس ابھی تک زندہ ہے، قمر بنی ہاشم ابھی تک زندہ ہے۔ تو بس مولا عباس نے مشکیزے کو اٹھایا، نہر القما کی طرف روانہ ہوئے۔ نہر القما کی طرف روانہ ہونا تھا کہ عمر بن سعد نے ایک 4000 کا دستہ جو ہے تیر اندازوں کا وہاں پر بٹھایا ہوا تھا، اور اس تیر اندازوں کے لشکر کو حکم یہ تھا کہ کسی طرح قمر بنی ہاشم عباس جو ہے یہ نہر القما کی طرف نہ پہنچ سکے۔ تو یہ 4000 تیر انداز جو ہیں ایک وقت میں انہوں نے تیروں کی بوچھاڑ کی ہے۔ یہ 4000 تیر جو ہے آ کے مولا عباس پر برسے ہیں۔ تو شام کے دربار میں جب لوٹ کا بازار، لوٹ کا مال جو تھا، جب لوٹی ہوئی چیزیں یزید نے دیکھی ہیں تو اس نے وہ علم کا دستہ بھی دیکھا ہے۔ یزید مالی سبتین کے مصنف یہ لکھتے ہیں کہ یزید اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ کتنا دلیر شجاع انسان ہے کہ اس میں صرف ہاتھ کی جو جگہ ہے وہاں پر تیروں کے نشان موجود نہیں، باقی ہر جگہ تیروں کی بوچھاڑ ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خداوند کریم کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شبیر کے۔ مولا نہر القما میں داخل ہوئے، نہر القما میں داخل ہوئے، آپ کو پانی کو مشکیزے کو پانی سے بھرا، مشکیزے کو پانی سے بھرنے کے بعد مولا نے جو ہے پانی کو چلو میں لیا، پانی کو چلو میں لیا۔ اب سب یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مولا عباس کو بچوں کی پیاس یاد آئی۔ مولا عباس کو تو ہر وقت بچوں کی پیاس یاد تھی۔ مولا عباس یہ کہنا چاہتے تھے مجھے ایسے لگتا ہے کہ دیکھو اے لشکر یزید، آج ہماری آزمائش اور امتحان ہے، ورنہ یہ آب، یہ پانی جس پر تم بہت زیادہ فخر کرتے ہو نا، یہ دیکھو میرے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے موجود ہے، میرے گھوڑے کی ٹاپوں کے نیچے موجود ہے۔ اب مولا نہر القما سے باہر نکلے، نہر القما سے نکلتے ہوئے کہا نا ابن المصطفیٰ، میں فرزند مصطفیٰ ہوں۔ مولا حسین نے جواب دیا نا ابن المرتضیٰ، میں فرزند مرتضیٰ ہوں۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھے، ابن سعد نے اعلان کیا کہ کسی طرح سے پانی قیام تک نہیں پہنچنا چاہیے، قیام تک ایک قطرہ بھی پانی کا نہ پہنچے۔ اب مولا کی پوری مولا کی قوت ہے، مولا یہ چاہتے ہیں، پورا زور یہ لگا رہے ہیں کسی طرح قیام میں پہنچ جائے، کچھ پانی کے قطرے، کچھ پانی کے گھونٹ علی اصغر کے دہن میں اتر جائیں، علی اصغر کے حلق میں اتر جائیں۔ لیکن جیسے ہی نخلستان سے گزر رہے تھے، حکیم ابن طفیل نے چپ کر وار کیا، میرے مولا کا دایاں بازو قلم ہوا۔ مولا نے کہا انقطعتم بیمینی انی اعامی ابدا عن دینی، تم نے میرا دایاں بازو قلم کر دیا لیکن میرا اپنا بایاں بازو تو محفوظ ہے۔ اب بائیں بازو پہ مشکیزے کو بھی اٹھایا، مولا جو قیام کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، ظالم نے چپ کے دوسرے بازو پر بھی وار کیا، مولا کا دوسرا بازو بھی قلم ہوا۔ اب مولا اس طرف قیام کی طرف دیکھتے ہیں، سکینہ دیکھتی ہے کہ میرے بابا کا رنگ جو ہے، میرے بابا کے چہرے کے اوپر گھبراہٹ اور پریشانی کے آثار ہیں۔ کیوں؟ پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا کہ علم تو نظر نہیں آ رہا، وہ علم جو آ رہا تھا ابھی علم نظر نہیں آ رہا، خدا خیر کرے علمدار کی۔ اب مولا آگے روانہ ہوئے کہ ایک ملعون نے چھپ کے گرز کا وار کیا، اس گرز کا وار کرنا تھا
کہ مولا اپنے سواری پر سنبھل نہ سکے اور زمین کربلا میں آئے، لیکن یہاں مصائب کی دنیا یہ ہے کہ جب بھی گھوڑے سوار جب گرتا ہے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، لیکن نہیں معلوم میرے مولا کیسے زمین کربلا میں آئے، دونوں بازو تو قلم ہو چکے تھے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔ خاتم حسین